اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کتاب حلقہ 11 کے چھٹے حصے کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس کتاب کے مصنف کا نام ہے سید زید زمان حامد۔ آج ہم اس کتاب کے جس چیپٹر کا آغاز کریں گے اس کا نام ہے قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ جاوید معجزہ ہے۔ یہ دنیا کی واحد الہامی کتاب ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اس کے ایک نقطے اور زیر و زبر تک میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی۔ ہمارے بزرگ قرآن پاک سے اس قدر رہنمائی لیتے تھے کہ کچھ کا کہنا ہے کہ اگر ان کی سوئی یا اونٹ بھی گم ہو جاتا تو اسے بھی وہ قرآن کے صفحات میں تلاش کرتے۔ ہمارے آباء و اجداد نے ایک ایک مسئلے کے حل کے لیے 100 بار قرآن کا مطالعہ کیا۔ اسی قرآن کی بنیاد پر مسلمانوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کو بھی فروغ دیا۔ ہمارے دین کا کمال ہی یہ ہے کہ یہ دین و دنیا میں فرق نہیں کرتا۔ چنانچہ اقبال کہتے ہیں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ مسلمانوں نے جب بھی قرون اولیٰ اور اس کے بعد کے ادوار میں امت مسلمہ کی عزت و آبرو کا پرچم بلند کیا تو اس کے پیچھے مسلمانوں کی روحانی اساس قرآن پاک ہی تھا۔ قرآن پاک سے تعلق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، ادب اور احترام ہی وہ بنیادی ستون تھے کہ جن کی بنا پر ہم امت مسلمہ ہمیشہ عزت و آبرو اور فتح حاصل کرتی رہی۔ آج جب ہم دوبارہ عروج کے حصول کی کوششیں کر رہے ہیں تو یہ لازم ہے کہ ہم بھی قرآن پاک سے تعلق جوڑیں، قرآن کی وہ تشریح کریں کہ جو ایک عام انسان کو بندہ مومن بناتی ہے، قرآن کی وہ تفسیر کریں کہ جس پر عمل کر کے بندہ مومن کی اعضاء میں وہ تاثیر پیدا ہوتی ہے کہ جس سے شبستان وجود لرزتا ہے۔ ہمارے بزرگوں کو کامل یقین ہوتا تھا کہ انہیں ان کے مسائل کا حل صرف قرآن پاک میں ہی ملے گا۔ جب وہ روحانی اساس قائم تھی کہ جس کی بنیاد قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر تھی، تو یہ وہ وقت تھا کہ جب مسلمان دنیا کے ہر کونے میں اللہ کے پیغام کی اذانیں دے رہے تھے۔ چین سے لے کر یورپ تک مسلمانوں کی سلطنت قائم تھی۔ یہ سب قرآن سے فیض لینے کی بدولت ہی ممکن ہوا تھا۔ اسی قرآن کو بنیاد بنا کر مسلمانوں نے معاشرتی علوم میں ترقی کی، سیاسی، معاشی، معاشرتی اور عدالتی نظام قائم کیے، اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی نمایاں کارنامے سر انجام دیے۔ ہمارے مذہب کا کمال ہی یہ ہے کہ یہ دین اور دنیا کو الگ الگ نہیں کرتا۔ دین الگ اور دنیا الگ عیسائیوں کا نظریہ ہے، جبکہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا گزارنے کا نام ہی دین ہے۔ انسان دنیا میں جو کچھ بھی کرتا ہے، اس کا اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سورہ نام آیت نمبر 162۔ مسلمانوں کا ہر وہ عمل کہ جو وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اور اسلام کی بہتری کے لیے کرتے ہیں، وہ سب دین اور عبادت ہے۔ قرآن ایک زندہ طاقت ہے۔ یہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ ہم اسے بیٹیوں کی رخصتی کرتے وقت فقط ان کے سروں پر رکھ دیں یا برکت کے لیے چند الفاظ پڑھ لیں۔ اگرچہ قرآن کو چھونا اور الفاظ کو پڑھنا بھی باعث خیر و برکت ہے۔ اگر اللہ نے یہ برکت بھی نہ رکھی ہوتی تو شاید آج ہم اس قرآن کو پڑھنے اور ہاتھ لگانے کی زحمت بھی گوارا نہ کرتے۔ مگر قرآن ہدایت اور عمل دونوں کی کتاب ہے۔ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام ہے۔ ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ تھا کہ اگر ان کے پاس کوئی شخص کوئی مسئلہ لے کر حاضر ہوتا اور اس کا حل دریافت کرتا تو وہ پہلے اس شخص سے پوچھتے کہ کیا آج کل کے زمانے میں یہ مسئلہ کسی کو درپیش ہے؟ اگر جواب ملتا کہ نہیں، یہ خیالی مسئلہ ہے اور فی الحال کسی کو درپیش نہیں، تو بزرگ یہ جواب دیتے کہ جب آنے والے ادوار میں امت کو یہ مسئلہ درپیش ہوگا تو اس وقت کے علماء قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جواب دے دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی مہم پر روانہ فرمایا تو پوچھا، معاذ فیصلے کیسے کرو گے؟
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی مدد سے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اگر تمہیں قرآن میں کسی مسئلے کا حل نہ ملے تو؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، سیدی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سنت میں ان کا حل ڈھونڈوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال کیا، اگر میری سنت میں بھی تم کو نہ ملے تو؟ پھر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، تو پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خوشی کا اظہار فرمایا کہ یہی صحیح طریقہ ہے، اور پھر آنے والے وقتوں کے لیے اسلامی قانون سازی کے لیے اسی قاعدے کو اصول بنا دیا گیا۔ کچھ لوگ اس حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کا غلط ترجمہ کرتے ہیں کہ اگر قرآن میں نہ ہو تو۔ یہ انتہائی بے ادبی ہے۔ در حقیقت اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تمہیں قرآن میں نہ ملے تو۔ قرآن میں تو سب مسائل کا حل موجود ہے، یہ انسان کی کمزوری ہوگی کہ اگر اسے وہ حل نہ مل پائے۔ قرآن ایک بحر بے کراں کی مانند ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ انسان اس میں سے جتنا بھی پانی نکالتا ہے اپنے ظرف کے مطابق ہی نکالتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال سے بھی یہ بات بالکل ثابت ہو جاتی ہے کہ کائنات کا ہر راز اس قرآن میں موجود ہے، صرف انسان کو وہ معرفت اور فراست چاہیے کہ ان رازوں کو تلاش کر سکے۔ قرآن کی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ قرآن پاک کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنایا جائے۔ یہ قرآن ہمارے لیے ایسے کھل جائے اور ہم اس سے ایسے باتیں کریں کہ جس طرح ہم اپنے رب سے بات کر رہے ہوں۔ قرآن بھی اللہ کی صفت کلام کا ایک جزو ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے قرآن کے ذریعے مخاطب ہوتا ہے، اور اسی طرح مخلوق بھی قرآن کے ذریعے اپنے رب سے ہم کلام ہو سکتی ہے۔ آج ہماری نوجوان نسل کے ذہنوں میں کئی طرح کے سوالات ہیں، مثلاً قرآن پڑھنے کے آداب کیا ہیں؟ یہ تو عربی کتاب ہے، اس کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ بازار میں اس قدر ترجمے اور تفاسیر دستیاب ہیں، ان میں سے کس کا انتخاب کیا جائے؟ قرآن ہر ایک پر اپنے راز نہیں کھولتا، اس کا نزول قلب پر ہوتا ہے، عقل پر نہیں۔ اس حوالے سے قرآن کی آیات بہت واضح ہیں۔ ایک آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ہم قرآن کو عجمی زبان میں نازل کرتے تو یہ لوگ کہتے کہ ہمیں قرآن سمجھ نہیں آیا۔ ان سے کہیے کہ کیا عجمی اور عربی زبان کی باتیں کرتے ہو؟ یہ قرآن تو ان سب کے لیے ہدایت اور شفا ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں۔ اس آیت سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ قرآن سے ہدایت لینے کے لیے صرف عربی کا جاننا کافی نہیں ہے، بلکہ ہدایت کی بھی ضرورت ہے۔ عربی سے واقفیت اگرچہ قرآن کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے، مگر قرآن سے پوری طرح فیض یاب ہونے کے لیے قلب میں ایمان اور اللہ کی طرف سے ہدایت اور توفیق کا ہونا ضروری ہے۔ اگر صرف عربی زبان سے واقفیت ہی واحد شرط ہوتی تو آج کوئی عرب گمراہ نہ ہوتا۔ در حقیقت آج سب سے زیادہ فتنوں کا شکار عرب مسلمان ہی ہیں۔ وہ قرآن کی زبان تو جانتے ہیں مگر قرآن کو نہیں سمجھتے۔ قرآن اپنے راز خود بتاتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے کہ جس سے کئی گمراہ بھی ہوتے ہیں، اور یہی وہ قرآن ہے کہ جو بہت سوں کو ہدایت بھی دیتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت 26 اسی حکمت کو بیان کرتی ہے کہ اسی قرآن کو پڑھ کر بہت سے لوگ گمراہ ہوں گے، بہت سے لوگ ہدایت پائیں گے، اور صرف فاسق ہی گمراہ ہوں گے۔ تو پھر قرآن فاسق کی تعریف بھی بیان کرتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑتے ہیں اور قطع کرتے ہیں اس رشتے کو کہ جس کو جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، نتیجتاً دنیا میں فساد کرتے ہیں۔ آج ہمیں قرآن کی اس آیت کی حقیقت اپنی آنکھوں سے نظر آتی ہے کہ جب دہشت گرد خوارج قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سے دلیلیں لاتے ہیں، مگر زمین میں فساد برپا کر رہے ہیں، یہی قرآن ان کو گمراہ کر رہا ہے کہ یہ فاسق ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ آخری دور میں ایسے علماء ہوں گے کہ جو آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے، انہی سے فتنہ اٹھے گا اور انہی میں داخل ہو جائے گا۔ قرآن کے الفاظ رہ جائیں گے مگر ہدایت ختم ہو جائے گی۔ مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوں گی مگر ان نمازیوں کے دل ایمان سے خالی ہوں گے۔ اسلام دور آخر میں اسی طرح اجنبی ہو جائے گا کہ جس طرح اپنے آغاز میں تھا۔ آج ہم اسی فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں۔ ان فتنوں سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے
کہ ہم قرآن پاک سے اپنا روحانی تعلق قائم کریں۔ ہماری نوجوان نسل کو قرآن سے رجوع کرنا ہوگا۔ آج کل بچے قرآن پڑھنے سے گھبراتے ہیں۔ قرآن پاک پڑھ بھی لیں تو وہ قرآن کا انگریزی یا اردو ترجمہ یا تفسیر پڑھتے ہیں۔ اللہ اس سے بھی ہدایت دے سکتا ہے، لیکن جو الفاظ اللہ نے نازل کیے ہیں وہ عربی میں ہیں اور ان کو ویسے ہی پڑھنا چاہیے، اسی میں خیر ہے۔ اگر قرآن پورے آداب، ایمان اور تکریم کے ساتھ پڑھا جائے تو وہ انسان کے قلب پر نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے، چاہے آپ کو عربی آتی ہو یا نہ آتی ہو۔ جب آپ قرآن سے مانوس ہو جائیں گے تو عربی بھی سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ قرآن کے تقریباً 50% الفاظ وہ ہیں کہ جو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اب ایسے بھی قرآن پاک آ گئے ہیں جن میں ہر لفظ کا اردو میں الگ الگ ترجمہ کیا گیا ہوتا ہے۔ ان عربی الفاظ کا ترجمہ بار بار دیکھنے سے وہ الفاظ یاد ہو جاتے ہیں۔ پھر انسان جب براہ راست عربی میں قرآن پڑھتا ہے تو پھر ترجمے دیکھنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ قرآن براہ راست عقل و قلب پر نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ علامہ اقبال کہتے تھے کہ میں نے زندگی میں بہت سی کتابیں پڑھی ہیں، مگر زندگی کے آخر میں میں نے سب کتابیں پرے کر دیں اور اب سب کچھ صرف قرآن سے لیتا ہوں۔ اقبال کا فلسفہ خودی کہ جو ان کے کلام کی معراج ہے، قرآن کی آیتوں ہی کی تشریح ہے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کو قرآن کا یہ فہم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھنے کی اہلیت کیسے عطا ہوئی، کس سے سیکھی؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 کروڑ مرتبہ درود بھیجا تھا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر۔